ہمارے ساتھ آج موجود ہے پاکستان کی ایک لیجنڈ شخصیت، پاکستان کی ایک لیجنڈ شخصیت جس کا نام آتے ہی سارا ادب سے جھک جاتا ہے، جنہیں مختلف موضوعات پر آپ نئے نئے کالم لکھتے ہیں، آپ حضور کی نعت بھی لکھتے ہیں، آپ مختلف کالجوں میں بھی لیکچر دیتے ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اور بڑی مشکل سے آپ کا ٹائم ملا، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر محمد علی احسان صاحب۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسا لگا آج امرا کلا ٹائم کے سیٹ پہ آ کے؟ میں امرا کلا ٹائم کے مینجمنٹ کو، جناب بشارت جذبی صاحب کو اور سارے مہمانان گرامی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنے حسین اور پاکیزہ موضوع کے لیے جمع ہوئے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں یاد کیا، اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں جتنی برکتیں سعادتیں ہوں گی وہ ہم اس میٹر کے قابل ہو سکیں گے، اور نعت خانہ حضرات کو ان کے تلاوت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ آپ کی پیاری پیاری گفتگو سن رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے آپ مختلف پروگرام میں جاتے ہیں، کالجز کے پروگرامز ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے پروگرام میں، جب آپ کو مذہبی پروگرام کے لیے دعوت دی جاتی ہے، آپ ادھر آتے ہیں، آپ پھر کیسا فیل کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ باقی سارے پروگرام جو کمرشل ہوتے ہیں ان میں دنیاوی فائدے تو ہو سکتے ہیں، جس میں صرف جسمانی تسکین ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایسے موضوعات ہیں جو ہمارے روح کی تسکین کرتے ہیں، ہمارے دل کی دنیا کو سبحان اللہ، اور یہ سرور کی ایسی لہر پیدا ہوتی ہے جو اشکوں کی صورت میں بہہ رہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر صاحب آج آپ امرا کلا ٹائم سیٹ پہ ہیں، آپ کسی دور میں نعت بھی پڑھتے رہے ہیں، نعت سے ریلیٹڈ بھی ہیں، نعت لکھتے بھی ہیں۔ جب حضور کی نعت لکھتے ہیں، پھر آپ بہت سے پاکستان کے ایسے سنا ہیں جنہوں نے اپنے البم میں آپ کی نعتیں ریکارڈ کروائی، آپ کی نعتیں پڑھتے رہے ہیں۔ آج جب حضور کی نعت لکھتے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ جب پورے پاکستان کے ہتے پڑھتے ہیں، پھر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور پاک کے دربار میں حاضری قبول ہو گئی ہے، کیونکہ قبولیت اور مقبولیت کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرم اور توفیق کے ساتھ ہے۔ جب کوئی کلام جگہ جگہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح میں حضرت حسین کا موضوع ہے سلام یا حسین، تو اس پہ میں نے لکھا ہوا ہے دل ربا سید الشہداء، تو یہ کلام جگہ جگہ جب پڑھا جاتا ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حضور میرا نذرانہ عقیدت قبول ہو گیا، ان کی درکن بن گیا۔ آج کے اس پروگرام سے نعت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام سلام یا حسین کے پہلے سنا ہے حافظ اعجاز چشتی بارگاہ رسالت میں آپ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی ساتھ حاضر کریں اور درود پنج تن پاک سے آج کے اس پروگرام سلام یا حسین کا آغاز کروائیں۔ پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہے تھے حافظ اعجاز چشتی صاحب۔ میں چلتے ہیں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کی ایک لیجنڈ شخصیت جس کا تعارف میں آپ کے سامنے پہلے کروا چکا ہوں، پروفیسر محمد علی احسان صاحب، جن کا نام آتے ہی سارا ادب سے جھک جاتا ہے۔ میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور پروفیسر صاحب آپ یہ جو آج کا پروگرام ہے سلام یا حسین کے عنوان سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ جو 10 محرم الحرام کو یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے امام علی حسین نے، امام پاک حسین نے لازوال قربانیاں دی کہ ایک دین پہ پوری دنیا کو ایک سبق دیا کہ دین پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کے لیے اپنی تمام تر مفادات، اپنی تمام تر ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی جائیں۔ خانوادہ رسول سے بڑھ کے کوئی نفوس قدسیہ پوری کائنات میں ان سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خانوادہ جس کے لیے اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ جو حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں چڑھ سکی تھی، اس کی قبولیت میں گردنیں کٹوا دیں، اور پھر بھی نیزے پہ وہ تن سے سر جدا ہونے کے باوجود وہ کلمہ حق ہی پڑھ رہا تھا۔ لہذا وہ توحید کا یہ درس ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام رشتوں کو ٹھکرا دو، اپنی جان تک کو آپ اس کا نذرانہ پیش کر دو، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرو اور دنیا کے کمپرومائز کے آگے نہ جھکو، دنیاوی مفادات کے آگے اطاعت نہ کرو، اور غلط جو امیر ہے، شرابی ہے، زانی ہے اور دین کا نافرمان ہے، ہرگز اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ کلمہ بغاوت بلند کر کے حق کی آواز کو بلند کیا جائے کہ ان حالات میں بھی جب گردنیں کٹ رہی تھی، تپتی ریت تھی، پانی کی بندش تھی،
ان حالات میں بھی آپ نے نماز اور سجدے کو ترک نہیں کیا. سجدہ چونکہ معراج عبادت ہے، آپ نے سجدہ کیا، گردن کٹوا دی، تو لہٰذا یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ نماز کو قائم کیا جائے، دین کی بقا کے لیے، اقدار کے لیے محنت کی جائے اور کوشش کی جائے. بس اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ تھی جو نعوذ باللہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، کہ امام علی مقام نے جو قربانی دی انہیں وہ ایک تخت پہ بیٹھنے کا شوق تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ کیا یہ جنگ اصل میں اقتدار کی تھی؟ یہاں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اقتدار کی جنگ اس لیے نہیں ہو سکتی جس بندے کو بچپن میں کہہ دیا گیا کہ یہ جوانوں کا سردار ہے، جنت کے جوان، جن کو جنت کی سرداری عطا ہو، واہ 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 سبحان اللہ، جو راکب دوش رسول ہیں، واہ واہ سبحان جن کی اللہ، وجہ سے سبحان اللہ، تصویر 3 سے 72 ہو جاتی ہے، واہ واہ، تو میں اس کو اس اقتدار جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، واہ واہ، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دور ہے. واہ واہ سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں اقتدار کی جنگ ہے، یہ اقدار کی جنگ تھی، یہ اس قدر کی جنگ تھی، ویلیوز کی جنگ تھی کہ حق کو غلبہ ہونا چاہیے باطل پر. اچھا بہت اچھی آپ نے بات فرمائی، اور ان باتوں کا آج اس معاشرے میں ایک اصل ضرورت ہے ان باتوں کی. کچھ لوگ گمراہ ہیں، کچھ لوگ امام حضور کی آل کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. صاحب آپ کی طرف ایک مرتبہ پھر آئیں گے، پہلے چلتے ہیں محمد فرحان جلال صاحب سے جو منقبت مولا حسین پیش کریں گے. فرحان جلال صاحب. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، بلکہ خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. کرتا ہوں میں اپنے خوبصورت ثناخان رسول شہر گجرانوالہ کا ابھرتا ہوا ستارہ اللہ پاک نے بہت کم عمر میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے. بھائی محمد فرحان جلال صاحب، میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ساتھ ہی ساتھ میں عالم باعمل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور رضا ثاقب مصطفی صاحب کے دست اقدس سے آپ فیض یاب ہیں. بھائی محمد اجاز چشتی صاحب، آپ ماشاءاللہ خطابت بھی فرماتے ہیں، حضور کی نعت بھی پڑھتے ہیں، جنہوں نے آج میزبانی کے فرائض سر انجام دیے. بھائی محمد بشارت فیضی صاحب، اللہ پاک نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے. بشارت بزمی صاحب، اللہ پاک آپ کو آپ کے علم میں اور آپ کی عمر میں برکت پیدا فرمائے. اور ساتھ ساتھ دنیا تعلیم سے وابستہ ایک خوبصورت نام، عظیم مذہبی اسکالر، بالکل بشارت ویسے ہی فرما رہے تھے کہ جن کا نام آتے ہی ادب سے سر جھکاتے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ، ان جیسے لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے. میرے مراد پروفیسر محمد الیاس عادل صاحب، ماشاء پروفیسر الیاس عادل صاحب سے کہ آپ کچھ نہ کچھ آخری کلمات جو ہیں وہ امام حسین السلام کی ذات پہ عرض کر کے کہ ان کی پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے چند جملات میں ادا کر کے، اور امرا کلاں ٹائم کے ویورز کے لیے کچھ خاص پیغام اس کی پذیرائی کے لیے آپ جو ہے. وہی جذبے کا فیض تھا. ہمیں کشمیر میں اس کی جد و جہد میں جو حرارت ہے، ہمیں فلسطین میں نظر آ رہی ہے، بوسنیا میں نظر آ رہی ہے. یہ ساری حرارتیں، ظالم سے ٹکرا جانے کی حرارت اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت، یہ کربلا کے اس مسافر نے ہمیں بخشی ہے. ان خانوادہ رسول نے اپنی جانوں کو قربان کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہمیشہ سر کو بلند رکھا جائے کفر کے خلاف، ظالمیت کے خلاف، ظلم کے خلاف اور طاقت کے خلاف. آپ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، دین کی سربلندی کے لیے کام کریں. خدا تعالیٰ اس کربلا کے صدقے سے، اس ریگزار کے صدقے سے، ان خانوادہ رسول کے صدقے سے، گردن کٹانے کے عمل سے لے کر کلمہ حق نیزے کی نوک پر کہنے کے عمل سے، یا رب العالمین کشمیر کو آزادی کا سورج نصیب فرما دے. اور اس چینل کے لیے جناب آپ نے چینل کا نام لیا امرا کلاں ٹائم، اس کی کامیابی مسلم ہے. وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ باقی سارے چینل
چمک کو دیکھ کے بندے کو لیتے ہیں، یہ نامور بندہ ہے، یہ نامور ثنا خان ہے، یہ نامور مقرر ہے، یہ فلانی تنظیم کا بانی ہے، لیکن امرا کلاں چمک کو نہیں دیکھتا بلکہ چمک دیتا ہے۔ یہ لوگوں تک رسائی ہے اس کی، یہ غریبوں کو اوپر لا رہا ہے، گمناموں کو اوپر لا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ناموں کو نام دے رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہی ستارے کہکشاں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی ریگزار کے ذروں کو ہم نے سورج بنانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کامیابی مسلم ہے۔